السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرا فارغ وقت۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ پیدائش سے پہلے ہی جہاں اس کی تقدیر لکھ دی، وہیں پر اس کو کتنے وقت کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے اس کو بھی لکھ دیا۔ چنانچہ جب یہی مقررہ وقت انسان کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی فنا ہو جاتی ہے، وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو غنیمت جانیے اور اپنے وقت کی حفاظت کیجیے۔ دنیا فانی ہے اور اس کے دن بہت ہی لمیٹڈ اور محدود ہیں۔ ایک انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر اسی وقت سے گھٹنی شروع ہو جاتی ہے اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اس کی زندگی کی ایک ایک اینٹیں کھسکنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہر سانس اس کو موت سے قریب کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ عمر بہت ہی مختصر ہے اور یہ زندگی کی محدود سانسیں ہمیشگی کی ملنے والی زندگی کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے اس محدود زندگی کی محدود سانسوں کو لایعنی چیزوں میں خرچ کر دیا تو ہمیشگی کی زندگی عذاب و تکلیف سے دوچار ہوگی، اور اگر اس مختصر زندگی کے اوقات کو صحیح کام پر لگایا اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار کر رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے رہے تو گویا ہمیشگی کی زندگی نعمتوں سے لبریز اور سکون و اطمینان سے بھرپور ہوگی۔ چنانچہ ایک سمجھدار انسان کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی قیمت کو سمجھے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکے تو وہ تم کو کاٹ دے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کو نعمت قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ اکثر و بیشتر لوگ اس معاملے میں یعنی وقت کے استعمال کے تعلق سے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں مسافر کی طرح ہو جاؤ یا راہگیر کی طرح۔ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اپنی صحت کو مرض سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور جو نیک عمل کرنا ہے اس کو وقت گزرنے سے پہلے کر گزرو۔ ایک دوسری حدیث میں یہ ذکر فرمایا کہ بروز قیامت آدمی کا ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ نمبر 1، اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں صرف کیا ہے۔ نمبر 2، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ نمبر 3، اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا۔ نمبر 4، اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں بوسیدہ کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کے اوقات سب سے قیمتی اور کریم مانے جاتے ہیں۔ جوانی کا مرحلہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ جب یہ جوانی یوں ہی بغیر مقصد کے گزر جاتی ہے تو انسان کو سوائے پشیمانی اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے جوانی کے قیمتی اوقات کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے شب و روز کو غنیمت تصور کرنا چاہیے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اس درخت کی طرح سنوار لیتا ہے جس کی شاخیں پتیاں موسم خریف میں کھل کھلا اٹھتی ہیں اور روحانی اور جسمانی اعتبار سے پختہ مضبوط اور ثمرہ آور ہو جاتی ہیں۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے، جس نے وقت کو غنیمت نہیں جانا اس نے اپنی زندگی کو گنوا دیا، اپنے آپ کو خیر کثیر سے محروم کر دیا اور دنیا و آخرت کا گھاٹا مول لیا۔ لہذا مسلمان امت کو چاہیے کہ فارغ اوقات کو غنیمت جانے، اس کو زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنائے اور بھلائی کے کاموں میں صرف کرے، گزرے ہوئے وقت سے سبق لے، سابقہ حالات سے عبرت حاصل کرے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اوقات گزارنے کے ساتھ ساتھ تدبر و تفکر سے کام لے اور دنیا کی زیب و زینت اور اس کے مکر و فریب سے ہمیشہ اپنے آپ کو ہوشیار رکھے۔ دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائش کی آماجگاہ ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے کے مصداق ہے۔ لہذا موجودہ دور کے ان روشن خیال اور منچلے لوگوں کے افکار و نظریات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا بے حد ضروری ہے، جو اپنے فارغ اوقات کو مشغول کرنے کے لیے مختلف قسم کے بیہودہ کاموں کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی زندگی ضائع و برباد کرتے ہیں اور اس کی دل فریب لذتوں میں پھنس کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں
اور اس کو دل کا سکون اور جگر کا سرور تصور کرتے ہیں، جبکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوقات کو صحیح جگہ استعمال کرنے سے ہی دل کو قرار و سکون نصیب ہوتا ہے۔ ہماری شریعت نے اوقات کو مشغول کرنے کا بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وقت جیسی عظیم نعمت کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں لگانے اور دنیا جہاں کی فضولیات سے اجتناب و پرہیز کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔